السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی میرے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی میرے بچوں، آج جو اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک کنجوس کے گھر اس کے مہمان آنے کی ہے، یعنی کہ کنجوس کا مہمان۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئے گی۔ اگر یہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تو اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ بچوں، ایک آدمی بہت کنجوس تھا، حالانکہ اس کا بہت اچھا کاروبار تھا۔ اس کا نام رمضان تھا، البتہ اصلی نام محمد رمضان تھا۔ کنجوس کا یہ حال تھا کہ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتا، کپڑے مہینوں میں بدلتا تھا، کئی ماہ نہاتا نہ تھا اور پانی ضائع ہوگا، بیمار ہوتا تو علاج نہ کرواتا کہ پیسہ خرچ ہوگا اور پھر خود بخود ٹھیک ہو جاتا۔ رمضان کی کنجوسی کے چرچے محلے میں ہر ایک کی زبان پر تھے، لوگ اس کا بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک چھوٹے سے مکان میں اکیلا ہی رہتا تھا، جس کا کرایہ بھی معمولی سا تھا۔ اس مکان میں بجلی تھی، لیکن رمضان بجلی نہ جلاتا بلکہ موم بتی سے ہی کام چلاتا۔ ایک مرتبہ رمضان کا ایک پرانا دوست عبید شہر آیا اور رمضان کا مکان ڈھونڈتا ہوا اس کے محلے میں آ پہنچا۔ جب اس نے کسی سے رمضان کے مکان کے بارے میں دریافت کیا تو اس شخص نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی اچھا ہوگا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ رمضان کے دوست عبید نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیوں؟ اس شخص نے رمضان کی کنجوسی کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں اور کہا کہ رمضان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ گھر آئے مہمان کو پانی کا گلاس بھی نہیں دیتا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے پوچھتا ہے۔ تو اگر تم اس کے ہاں مہمان بن کر رہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جائے۔ عبید نے بتایا، مجھے اس کے متعلق سب کچھ معلوم ہے اور مجھے اس کے چچا نے ہی بھیجا ہے، جس کی بیٹی کے ساتھ رمضان کی منگنی ہوئی تھی، اور اس کے چچا نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں رمضان کے اس عیب کو دور کر دوں، اور مجھے امید ہے کہ میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس شخص نے گھر آئے ہوئے رمضان کے مہمان کو بہت حیرانگی سے دیکھا، سوچ میں پڑ گیا اور پھر اسے کہنے لگا کہ ہاں بھائی، کوشش کرنا تو اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ جو امید تم لے کر آئے ہو اس میں تم کامیاب ہو جاؤ، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تمہیں اس میں کامیاب کرے۔ لیکن ہمیں بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے رمضان کے ساتھ رہتے ہوئے، رمضان اپنی عادتوں میں بالکل بھی نہیں بدلنے والا، اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی دعا ضرور کروں گا کہ تم جس مقصد کو لے کر یہاں پر آئے ہو، اللہ کرے کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو عبید نے کہا کہ ہاں، کوشش تو ضرور کروں گا، اور آپ دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا کرے۔ اور میاں یہ ممکن سی بات ہے، لیکن بالفرض محال تم اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ معجزہ ہی ہوگا۔ عبید کہنے لگا، اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی بیوی اسے سدھار دے گی، کیونکہ وہ سمجھدار اور ہوشیار لڑکی ہے، خدا کرے ایسا ہو۔ ویسے مجھے بہت کم امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ نہیں میاں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ امید کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں تو اللہ آگے اچھا ہی کرتا ہے۔ محلے کے آدمی سے رخصت ہو کر عبید اپنے کنجوس دوست رمضان کے گھر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے بھائی دروازے پر؟ تو عبید نے کہا، میں عبید۔ پھر آواز آئی، کون عبید؟ ارے دروازہ تو کھولو، پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون سا عبید۔ رمضان نے دروازہ کھول کر اپنے دوست عبید کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بظاہر معمولی سی خوشی کا اظہار کیا، لیکن فوراً ہی سنجیدہ فکر مند ہو گیا۔ عبید نے کہا، نہیں تم فکر نہ کرو یار، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا، صرف 2 روز کے لیے ہی آیا ہوں۔ رمضان نے حیران ہو کر کہا اور خوشی پر نہ چاہتے ہوئے بھی چہرے پر خوشی کے اثرات لے کر آیا، 2 روز؟ ہاں 2 روز۔ 2 روز میں سوچا تمہارے ساتھ اچھا وقت گزر جائے گا، ویسے مجھے ایک کام اور بھی ہے، تو اس کے بعد گاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ وہ پورا ہوتے ہی رمضان نے ناگواری کے انداز میں دوست کو اندر آنے کا اشارہ کیا، البتہ دل میں کہنے لگا، یہ بن بلایا مہمان کہاں سے آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ خرچہ تو کرنا پڑے گا، خیر دیکھا جائے گا۔ اس روز رمضان نے اپنے مہمان
दोस्त को चटनी रोटी खिलाई, सुबह का नाश्ता सिरे से खाए और रात हुई तो उबैद ने कहा, यार मैं रात का खाना नहीं खाता, इसलिए तुम फिक्रमंद मत हो। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। उबैद बेचारा बहुत परेशान था, बड़ी मुश्किल में फंस गया था। अल्लाह मुझ पर रहम करे, क्योंकि जो उबैद के बारे में उसके मोहल्लेदार और लोग कह रहे थे वो सच ही था, क्योंकि ये इतना कंजूस था कि दूसरे पर लगाना तो दूर की बात, अपने पर भी कुछ नहीं लगाता था। और उबैद सोच में पड़ गया था कि जो काम मुझे सौंपा गया है क्या मैं इसको कर भी पाऊँगा या नहीं। ये सोचकर वो बहुत परेशान भी था, लेकिन अपने दिल में अंदर ही अंदर दुआएं भी कर रहा था कि अल्लाह करे जैसा मैं सोच कर आया हूँ, जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। ये सोचते सोचते दुआ करते करते उबैद सो गया। फिर अगली सुबह उबैद उठा और अपने दोस्त से रुखसत ली और उबैद ने कहा, इस दौरान मैंने रमज़ान को किसी न किसी तरह शादी के लिए राज़ी कर लिया और यकीन दिलाया कि शादी में तुम्हारा एक पैसा भी खर्च ना होगा, सारा खर्चा तुम्हारे चचा यानी कि ससुराल वाले ही करेंगे। आखिर चचा की बेटी से रमज़ान की शादी हो गई और फिर वह गुजरने के साथ साथ इस अक्लमंद और समझदार लड़की ने अपने शौहर रमज़ान के मिजाज में और आदत बहुत तब्दीली पैदा हो गई। फिर वो वक्त पर भी आया रमज़ान आया कि रमज़ानी आम लोगों की तरह फ़राग दिली से खर्च करने लगा, अलबत्ता फजूल और बेजा खर्च करने से गुरेज करता इसकी आदत में दाखिल था। इस तरह लोग इस कंजूस रमज़ानी को भूल गए, अब इसे रमज़ान के कम मुखातिब करते और दोनों मियाँ बीवी हाथ से खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।